ناظرین، کچے کا علاقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہے؟ اس میں کتنے اضلاع یا کتنے صوبے آتے ہیں؟ اور پھر کچے کی تاریخ کیا ہے؟ اس میں یعنی کہ جرائم کا، ڈاکو، لوٹ مار، افراتفری، یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ ناظرین، قیام پاکستان سے پہلے جب برٹش راج تھا، انگریز کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی یعنی کہ جو ڈاکو ہوتے تھے، رازن ہوتے تھے، قتل کر کے یا ڈکیتی کر کے یا چوری کر کے اس وقت بھی اس جنگل میں چھپ جاتے تھے۔ اور اس وقت بھی پولیس فورس، کیونکہ وہ پولیس فورس کا دور تھا، پولیس فورس باقاعدہ اس دور میں ان علاقوں میں جاتی تھی، خاص طور پہ سندھ کے اضلاع یا پھر جنوبی پنجاب ملتان سے آگے کے جو اضلاع ہیں، یہاں پر قیام پاکستان سے پہلے بھی آپریشن کیے گئے انگریز دور میں۔ تو ناظرین، اس وقت بھی ناکام ہوتے تھے کیونکہ یہ چوروں، ڈاکوں، رازنوں کے لیے ایک جنت ہے، یہاں پر ان کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ اور قیام پاکستان کے بعد خاص طور سے 80 کی دہائی سے، یعنی ٹل دیٹ ٹائم، یہاں پہ ڈاکو جو ہیں ان کا راج ہے، اور وہ پاکستان کے 3 صوبوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ کچا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ دریائے سندھ کے ارد گرد اس کا بیٹ ہے، جہاں سے یعنی کہ کچے کا دریائے سندھ کے ارد گرد جو کچے کا یہ جنگل ہے، اور اس کی جو شروع ہوتی ہے یہ ڈی آئی خان سے، یعنی کے پی سے، جو دریائے سندھ کا یعنی کہ بیٹ ہے، وہ آگے آتا ہے کوٹ دو لیا، اور پھر یعنی کہ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، کشمور، خاص طور پہ یہ کشمور، راجن پور، یہ ان کے مرکز ہیں۔ یہاں پر انتہائی گھنا جنگل ہے، اور پھر اس کے آگے آ جائیں سکھر تک، لاڑکانہ، جیکب آباد، میرپور متھیلو، کندھ کوٹ، رحیم یار خان، ایون کہ صادق آباد، یہ سارے علاقے یہ ان کے لیے ایک جنت ہیں، اور یہ پولیس کے لیے یہ قیام پاکستان سے پہلے سے لے کر یہ اب تک سردرد بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، کچھ عرصہ ایسا تھا جس میں وارداتیں نہیں تھی، لیکن سن 80 میں، یعنی 80 سے لے کر 90 کی دہائی میں سندھ میں ڈاکو راج کے چرچے تھے، تو اس وقت سب سے زیادہ ڈاکو اسی جنگل میں چھپتے تھے۔ اور پھر اس میں کوئی ایک گروہ نہیں ہے ڈاکوں کا، ہر علاقے کا اپنا وہ گروپ ہے، جو یعنی کہ یہ ہے کہ جہاں ہر علاقے کے اپنے، اور خاص طور پہ یہ ہیں کون لوگ، یہ بیسیکلی ان میں آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اس میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کو جاب نہیں ملی، اور پھر بہت زیادہ ان پڑھ بھی ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے اضلاع میں، کیونکہ بے روزگاری، غربت کی ریشو زیادہ تھی، تو وہاں پر بہت سارے ایسے قبائل، ایسے لوگوں نے گاڑیوں کے یعنی کہ چوری ہو گئی، وہ کچے کے علاقے سے ہو گئی۔ سندھ میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوں گئی، وہ بھی انہی علاقوں میں جا کر چھپ جاتے تھے۔ پولیس آپریشن ایوب دور، ضیاء دور، اس کے بعد نواز شریف بے نظیر کے دور، اور پھر یہ پچھلے ادوار شہباز شریف دور، یہ محسن نقوی، اب تک ہر دور میں یہاں آپریشن ہوتے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہی ان کو ناکامی کا سامنا رہا ہے، کیونکہ یہ ڈاکو چھپ جاتے ہیں، ان علاقوں میں جا کر آپریشن ہوتا ہے، آگے چلے جاتے ہیں۔ ایون کہ اصل سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو ان علاقے کے جو ڈاکو ہیں، ان کے پاس یہ اتنی مضبوط ہیں، ان کے پاس تو بختر بند گاڑیاں تک، ایون کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ توپیں تک۔ جی ہاں ناظرین، یہ بلوچستان سے، یہ افغانستان، اور پھر یہ ہے کہ یہ رشین ریاستوں تک سے ان کے پاس اسلحہ آتا ہے۔ اغوا برائے تاوان، قتل، ڈکیتی، ان کی وارداتوں میں یہ وہ ہوتے ہیں۔ سندھ میں پچھلے دنوں اغوا برائے تاوان کی 2022 کی جو انسانی حقوق، پاکستان کمیشن انسانی حقوق کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف 2022 میں 300 افراد کو سندھ میں اغوا کیا گیا، ان میں عورتیں بھی تھے، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، اور
ایک اندازہ ہے کہ 1 ارب سالانہ تاوان صرف سندھ میں ان سے لوگوں سے یعنی وصول کیا جاتا ہے، اور ہزاروں کیس سالانہ ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ اکثر ڈاکوں کے تانے بانے کچے سے کے علاقے سے ہی جا کر ملتے ہیں۔ یہ ایون کہ پولیس کے خاص طور پہ راجن پور، کند کوٹ، سندھ کے علاقے، پنجاب کا راجن پور، یہ کشمور یعنی پنجاب کا سردی علاقہ ہے، پھر آگے کند کوٹ ہو گیا، یہ سکھر تک، یہاں پر تو پولیس بھی اب یہاں پر نہیں جاتے۔ اکثر وہ جب تک کوئی بڑی یعنی کہ کوئی فورس کٹھی نہ ہو، کوئی بہت زیادہ پولیس کی طرف سے پریشر ہو، یا بہت زیادہ یعنی کہ بختر بند گاڑیاں کوئی جدید اسلحے سے لیس ہو کر ہو تو پھر وہ جاتے ہیں، نہیں تو پولیس پارٹی یہاں پر نہیں جاتی۔ یہاں پر تو اکثر جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں ان علاقوں کے، وہ ساتھ ساتھ کے وہ بھی یہاں پر یعنی کہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ان کو نہیں چھیڑتے۔ ایون کہ دریا، ان کے پاس اپنی کشتیاں ہیں، ان کے پاس بیڑے ہیں اپنے، یہ موٹر سائیکلیں تک، کاریں تک وہاں لے جاتے ہیں، یہ اتنی مضبوط ہیں۔ اور انہوں نے بڑا وہاں پہ سٹرکچر بھی بنایا ہوا ہے، جو پولیس فورس ایک مرتبہ یعنی کہ ان کو تباہ کرتے ہیں، ان کے ٹھکانے تباہ کرتے ہیں، یہ پھر بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین، کچے کے ڈاکوں کے خلاف حکومت کو کوئی مؤثر پلاننگ کرنا ہوگی، کیونکہ یہ سلسلہ انگریز دور سے ہے، اور یہ 80 90 کی دہائی، پھر خاص طور پہ اب اس میں شدت آئی ہے، اور پھر اس کی جو بنیادی محرکات ہیں زیادہ تر انہی علاقوں کے یا تو انتہائی ان پڑھ ہیں، بے روزگار ہیں، یا پھر انتہائی پڑھے لکھے بے روزگار ہیں۔ اس کے اسباب پر بھی ہماری حکومت کو ان کو سوچنا ہوگا۔ کچے کا علاقہ آج تک ہر حکومت کے لیے سر درد ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔